بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ بڑی اہم خبریں موصول ہو رہی ہیں، خاص طور پر سپریم کورٹ سے ایک بڑی خبر آئی ہے اور پاکستانیوں کی دلی خواہش، جو اس وقت پاکستانیوں کی امید ہے، وہ سپریم کورٹ ہے۔ وہاں پہ آج ایک بڑا خوشگوار واقعہ پیش آیا، اس پر ہم بات کریں گے۔ جبکہ چودھری پرویز الہی، جن کو کل گرفتار کیا گیا، انہیں آج عدالت نے چھوڑا، لیکن دوبارہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ بڑا اچھا بیان انہوں نے جاری کیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ جبکہ مارشاء اللہ کی بازگشت ہے پارلیمنٹ کے اندر، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی وکٹ ابھی گری ہے پی ٹی آئی کی، وہ آج سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہے، جنہوں نے سیاست چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سردار عثمان بزدار کو آج سے چار پانچ سال پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہمارے ملک کے اندر، شاید ان کے علاقے کے اندر بھی لوگ ان کو نہ جانتے ہوں۔ عمران خان نے ان کو نوازا، ان کو وزیر اعلیٰ بنایا، ان کا ہمیشہ دفاع کیا، ہمیشہ کہا کہ یہ بیچارہ شریف ہے، سادہ ہے، اپنی پروموشن نہیں کر سکتا، میڈیا ہینڈل نہیں کرنا آتا عثمان بزدار کو، ویسے یہ وسیم اکرم پلس ہے، ویسے وسیم اکرم کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اپنی پرفارمنس کے اعتبار سے۔ آج جب کہ عثمان بزدار نے چھوڑ دیا ہے تو یہ ایک افسوسناک خبر ضرور ہے، لیکن اسے کوئی بڑا جھٹکا نہیں کہہ سکتے۔ جب اتنے بڑے لوگ چھوڑ گئے، رات کو پرویز خٹک نے پریس کانفرنس کر دی، تو افسوسناک چیز یہ ہے کہ ایسا شخص جس کو آپ نے نوازا، اس کا پوری دنیا میں نام بنایا، وہ بھی پریشر کے اندر چھوڑ جائے تو افسوس تو ہوتا ہے۔ پھر کل آپ نے دیکھا کہ اسد کیسر پریس کانفرنس کے اندر نہیں بولے، پرویز خٹک کی پریس کانفرنس تھی اور انہوں نے مختصر پریس کانفرنس کی۔ اس میں میں نے اس حوالے سے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر میں کوئی بھول جاؤں تو بتا دینا، یا اگر میں کوئی غلطی کروں تو اسے حذف کر دینا۔ جو صحافی وہاں موجود تھے، ان کا کہنا تھا کہ پرویز خٹک دوران پریس کانفرنس باقاعدہ کانپ رہے تھے، بڑی مشکل سے وہ چند الفاظ ادا کر پائے۔ یوں لگ رہا تھا کہ انہیں شدید دباؤ کے ساتھ یہ سب کرنے پر مجبور کیا گیا ہے، جبکہ وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتے۔ آخر کون سا ایسا پریشر ہے؟ پرویز خٹک مضبوط اعصاب کے مالک سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان کا یوں کانپنا اور چند الفاظ ادا کر سکنا بتاتا ہے کہ بری طرح سے بلیک میلنگ کر کے، ڈرا دھمکا کر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ وہ مذاکرات کے لیے عمران خان کی جانب سے آئے تھے، مگر طاقتوروں نے ان کو بھی دھر لیا اور ان کو پریس کانفرنس پر مجبور کر دیا۔ دوسری جانب ناظرین کرام، مسلم لیگ کی اعلیٰ قیادت اس وقت خاصی پریشان ہے۔ ایک صحافی بتاتے ہیں کہ کل ہم نون لیگ کی اعلیٰ قیادت کے رہنما کے ساتھ بیٹھے تھے، جس وقت یہ خبر آئی کہ چودھری پرویز الہی کو گھسیٹتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ فوراً مایوس ہو گئے اور پریشان ہو گئے۔ ویسے وہ صاحب بڑے دبنگ قسم کی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، جن کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے پرویز الہی کی گرفتاری پر کہا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، کیا کوئی اور یہ کر رہا ہے اور نام جو ہے وہ ہمارا لگ جائے گا، یہ ان کے الفاظ تھے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یا ہوگا، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ تو وہ سخت مایوس تھے۔ تو سیاستدان جتنے مرضی جس مرضی جماعت سے ہوں، اس صورتحال سے وہ پریشان ہیں۔ اگرچہ رانا ثناءاللہ جیسے لوگوں کو شرم نہیں آتی، آج بھی غیر ملکی میڈیا چینل کو رانا ثناءاللہ نے انٹرویو دیا اور کہا کہ فوجی ٹرائل ہوگا اور فوجی ایکٹ کے تحت، ملٹری ایکٹ کے تحت مقدمات ہوں گے اور مذاکرات نہیں ہوں گے وغیرہ۔ لیکن سمجھدار لوگ، چاہے وہ نون لیگ کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں یا پی ٹی آئی کے، وہ پریشان ہیں اور ملکی صورتحال سے خوش نہیں ہیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام، ایک اچھی اور حوصلہ افزا خبر جو میرے لیے بڑی اہم ہے، اس وقت پاکستانیوں کی واحد امید سپریم کورٹ کا ادارہ ہے، لیکن سپریم کورٹ ڈیوائیڈ ہے اور کھل کر ڈیوائیڈ ہے، کوئی چھپ چھپا کے نہیں ہے۔ ایک کمیشن بنے تو دوسرا مخالفت کرتا ہے، ایک فیصلہ دے تو دوسرا اس پر اختلافی نوٹ جاری کرتا ہے، یہاں تک کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں تک دائر ہو جاتی ہیں۔ پھر تینوں ججز کو کام سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک ڈیوائیڈ اور ایک گروپ بندی تو بڑے لیول پر ہے۔ پھر کورم بھی پورا نہیں ہے، 15 ججز ہیں، 2 مزید ججز کی تعیناتی ابھی باقی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ایک ویڈیو سامنے آئی۔ دونوں اکٹھے ہیں اور مل کے پودا لگا رہے ہیں، اور وہاں پہ چیف جسٹس عطر من اللہ بھی موجود ہیں،
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مل کے پودا لگا رہے ہیں یہ پھلے پھولے گا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو دیکھنا۔ یعنی سپریم کورٹ کے اپنے ججز بھی خوش ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ اور موجودہ چیف جسٹس دونوں اکٹھے ہیں اور دونوں مل کے پودے لگا رہے ہیں، کیونکہ آج سپریم کورٹ کے باغیچے کے اندر پودے لگائے گئے اور وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی، لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے۔ چیف جسٹس امرتا بندیال اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان خوشگوار ماحول میں گفتگو بھی ہوئی، جبکہ شجر کاری مہم میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر جسٹس اطہر من اللہ نے سٹاف کو کہا کہ اس پودے پر نظر رکھنا۔ چیف جسٹس امرتا بندیال نے کہا کہ اللہ ہمارے ادارے کے لیے بہتر کرے، اللہ سب کے لیے اور ادارے کے لیے برکت ڈالے۔ تو یہ ایک پر امید خبر ہے۔ پاکستان کی عوام کی امیدیں سپریم کورٹ سے جڑی ہیں۔ جب ایک ڈیوائیڈ ہے، اس موقع پر ان ججز کا اکٹھے نظر آنا، اکٹھے پودے لگانا حوصلہ افزا ہے۔ کاش یہ آئین پر بھی اکٹھے ہو جائیں تو پاکستانیوں کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، چودھری پرویز الہی جن کو کل گرفتار کیا گیا تھا، انہیں عدالت سے بری ہوتے ہی کرپشن کے دوسرے مقدمے میں ابھی گرفتار کیا گیا ہے۔ چودھری پرویز الہی کو گجرانوالہ میں درج مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ آج انہیں اینٹی کرپشن کورٹ میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد چودھری پرویز الہی کو کرپشن کے مقدمے سے بری کرنے کے احکامات جاری کیے، جبکہ پولیس گردی کا سلسلہ جاری ہے اور انہیں ایک دوسرے مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ چودھری پرویز الہی کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے، پریس کانفرنس کریں گے۔ اس پر چودھری صاحب کا دبنگ بیان آیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا، پی ٹی آئی میں ہوں، پی ٹی آئی میں ہی رہوں گا۔ لاہور میں پیشی کے موقع پر سابق وزیر اعلیٰ نے میڈیا نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کی۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں اور پاک فوج کا حامی ہوں، میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا، پی ٹی آئی میں ہوں اور اسی میں رہوں گا۔ پی ٹی آئی کارکنان کے لیے پیغام ہے کہ تگڑے رہیں، گھبرانا نہیں ہے۔ تو یہ بڑا اچھا پیغام ہے پی ٹی آئی کے صدر کا۔ یہ بھی کہنا تھا کہ اس سارے فساد کی جڑ محسن نقوی ہے، میں نے کسی کے خلاف کوئی سیاسی مقدمہ نہیں بنایا تھا، مجھ پر یہ ظلم محسن نقوی کرا رہا ہے، یہ سب اس جو کروا رہا ہے وہ بھگتے گا۔ تو یہ پی ٹی آئی کارکنان کے لیے ایک حوصلہ افزا پیغام ہے۔ جبکہ دوسری جانب سراج الحق جماعت اسلامی کے امیر، ان کے ایک وفد کی خان سے ملاقات ہوئی ہے، حافظ نعیم الرحمن ساتھ تھے۔ عمران خان نے کہا کہ حافظ نعیم الرحمن بہترین کینڈیڈیٹ ہیں کراچی کے میئر کے لیے۔ آج سراج الحق کا بیان آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عوام کو فیصلے کا اختیار دیا جائے، سیاسی انجینئرنگ نہیں، مذاکرات اور اس کے نتیجے میں شفاف قومی انتخابات ہی مسائل کا حل ہیں۔ جبکہ وزیر داخلہ نے غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیا اور کہا کہ جو لوگ فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث ہیں ان کے خلاف مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں گے، مذاکرات کیے تو شہداء کے لواحقین کی طرف سے سخت رد عمل آئے گا۔ مسلم لیگ نون انتخابات سے پیچھے نہیں ہٹے گی، اگست میں اسمبلیوں کی مدت مکمل ہونے کے بعد نگران حکومت 90 روز میں ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرائے گی۔ پھر کہتے ہیں کہ اتحادی حکومت کا موقف رہا ہے کہ وفاق اور صوبوں میں الیکشن ایک وقت پر ہونے چاہیے کیونکہ یہ آئینی ضرورت ہے۔ خیر، یہ آئین کی کیا بات کریں گے، رانا ثناء اللہ تو جھوٹ بولنے کا عادی ہے۔ عدالت کے فیصلے کے باوجود انہوں نے آئین شکنی کی اور اپنی سیاسی بصیرت کو یہ آئین قرار دے رہے ہیں۔ اب جب قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے تو 60 دنوں میں الیکشنز ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ 1-2 دن پہلے اسمبلیاں ڈیزالو کریں اور وقت پورا نہ کریں تاکہ 90 دن تک الیکشن مزید ڈیلے ہو سکیں۔ اس کے علاوہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی کا سینیٹر سیف اللہ ابڑو کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی میں ماشاء اللہ کی بازگشت جو ہے وہ ہوئی ہے اور اس پر جو این ٹی ڈی حکام ہیں ان پر وہ برہم بھی ہوئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس ملک میں مارشل لا لگنا چاہیے تاکہ آپ جیسے افسران کو گرفتار کیا جائے۔ کوئی بھی سیاسی حکومت آپ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی کا جو اجلاس تھا اس میں کمیٹی میں لوڈ شیڈنگ پر سینیٹرز کی دہائی، پشاور کے دیہی علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، وہاں کے لوگ بل بھی وقت پر اور پورا ادا کرتے ہیں، ٹرانسفارمر جب خراب ہو جاتا ہے تو 3 دن تک ٹھیک نہیں ہوتا، یہ ان کا کہنا تھا۔ جبکہ کل شور مچا ہوا تھا کہ ڈالر اوپن مارکیٹ میں گر گیا ہے، آج ڈالر پھر 5 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ اب جو بجٹ بن رہا ہے
اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 290 روپے کے حساب سے انہوں نے بجٹ کی جو ہے وہ تیاری کرنی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔